السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی۔ آج ہم اپنے پروگرام JIT میں آپ کو منشیات کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے چند نکات بتائیں گے۔ ہمارا مقصد مین موٹو یہ ہے کہ پاکستان بھر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو منشیات کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہی ہیں اور منشیات کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا رہی ہیں، وہ لازمی ایسی مجرمان کو ایسی کنوکشن ریٹ دیں اور ایسا ٹف ٹائم دیں اور انویسٹیگیشن سکلز اپنے اتنے امپروو کر لیں اور اپنی غلطیاں اتنی امپروو کر لیں، غلطیوں کو بہتر کر لیں کہ کوئی بھی ملزم منشیات میں ملوث، منشیات کی سمگلنگ، منشیات کو پیڈلنگ میں ملوث ملزم کوئی بھی جیل سے واپس نہ آ سکے، اور اس طرح اس کو سزا دلائی جائے جو قانون اور ضابطہ کار پہلے سے اس کو مقرر کیا گیا ہے، جو ہماری سیکشنز ہماری موجود ہیں، جو ہمارے قانون میں پروویژنز موجود ہیں۔ ہمارا مین موٹو یہ ہے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہماری ان پروگرامز کے بعد ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا پارسل کی تیاری اور ترسیل کا طریقہ کار، مال مقدمہ کی حفاظت کیوں اور کیسے۔ آپ کے نوٹس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسپیکشن ٹیم کے رسالے میں یہ میرا آرٹیکل پبلش ہوا ہے جو میں آج آپ کو ڈائلیٹ اپون کرنا چاہوں گا اور آپ سے ڈسکورس کروں گا اور آپ کو لیکچر ڈیلیور کروں گا۔ ان ٹیوٹوریلز میں ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز میں، اس ٹیوٹوریل میں ہماری یہ سیریز ہوگی پارسل کی تیاری اور ترسیل کے حوالے سے پہلی سیریل ہوگی اور یہ ہم ایپیسوڈ آج کی کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے پارسل کی تیاری جب کرنی ہے، جب آپ نے موقع پر پیکنگ کرنی ہے، تو آپ نے برآمدہ منشیات کا وزن واضح کر کے لکھنا ہے کہ کتنی برآمد ہوئی، کتنی کا آپ نے نمونہ لیا، کہاں پر آپ اس کو ریکارڈ پر لائے کہ نہیں لائے۔ یہ بھی آپ نے واضح کرنا ہے کہ کنڈا تولنے کے لیے کنڈا ایک ہی رکھا گیا یا دو کنڈوں سے تولی گئیں، اور یہ جو گائیڈنس ہے ہمیں مل رہی ہے 2016 میں SRR 734 کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیں گے، ہم برآمدہ منشیات جائے برآمدگی پر آپ نے تولنی ہیں، یہ نہیں ظاہر کرنا کہ آپ نے یہ منشیات کسی اور جگہ سے جا کے تولی ہیں۔ اور پارسل کی تیاری بھی آپ نے موقع پر ظاہر کرنی ہے، عدالت میں بھی آپ نے یہی بتانا ہے اور اپنی تفتیش میں بھی یہی اندراجات کرنے ہیں۔ اور 2014 میں PCRLJ 1358 سندھ میں ہمیں یہ گائیڈنس ملی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رہنمائی آپ نے اس طریقے سے حاصل کرنی ہے اور یہ اپنی غلطیاں اغلاط کو درست کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے محرر کے بیان میں اور تفتیش کے دوران، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی تفتیش کے دوران، پارسل سیل شدہ سربمہر اسمی لفظ جو ہے انورٹڈ کامے میں آپ کو عرض کروں گا، پارسل سیل شدہ سربمہر اسمی کا لفظ تکرار کے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، اور بقیہ مال مقدمہ اور نمونے کے تمام پارسلز کو ایک گٹھڑی میں مکس کر کے ہرگز ترسیل نہیں کرنا، اور یہ پارسل علیحدہ آپ نے بنانے ہیں اور ان کی سیلیں ان پر جو لگانی ہیں وہ بھی علیحدہ آپ نے ثبت کرنی ہیں۔ ایک سے زائد نمونے اگر علیحدہ کیک، ٹکڑا، پیکٹ، شاپر، تھیلا، سلیب، بکس، کنٹینر، ڈبہ، ٹینک، علیحدہ آپ نے اگر نمونے لیے ہیں تو موقع پر ان کو علیحدہ پیک کریں اور تعداد بیگ ہے لازمی واضح کریں کہ کن میں سے آپ نے کتنے نمونے لے کر پیک کیے۔ ہر نئے پیکٹ، شاپر، سلیب، باکس، چھوٹا کنٹینر، کیک جو بھی برآمد ہو اس سے آپ نے نمائندہ نمونہ نکالنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو جو گائیڈنس دی جا رہی ہے یہ ہے 2014 میں PCRLJ 561 لاہور ہائی کورٹ کی ہے، جس میں یہ امورات آپ کو بتائے ڈائلیٹ اپون کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے جو نمونے علیحدہ پیک کرنے ہیں، نکالنے ہیں، ڈرا آؤٹ کرنے ہیں، ان کو اپنے تعداد کے حساب سے الگ PFSA میں بھجوانا ہے، نہ کہ آپ نے تمام نمونوں کو ایک پیکٹ میں بند کر کے سیل کر کے آپ نے بھجوا دینا ہے۔ یہ تمام گائیڈنس جو آپ کو اوپر عرض کی گئی ہے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کی ہے، یہ چند PLDs ہیں جن میں سے ہم نے ڈرائیو کی ہے۔ ان PLDs کا تذکرہ کرنا از سر نو بہت ضروری ہوگا، اور یہ بعید از قیاس نہیں ہوگا اور ایسا موقع کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ یہ PLDs ہوں گی 2014 561 لاہور ہائی کورٹ، اور 2020 PCRLJ 30 نمبر، 2017 میں PLJ 833، 2014 میں SCMR 1603 SC، اور پشاور ہائی کورٹ کی ہے MLD 1324 2015 کی۔ ان سے ہمیں یہ گائیڈنس ملی ہے۔ اس کے علاوہ پارسل پر آپ نے FIR کا نمبر بھی درج کرنا ہے، جو سفید کپڑے میں آپ پیکنگ کریں گے اور پارسل میں منشیات کو پیک کریں گے، اور ملزم کا نام بھی لکھنا ہے، اور تھانہ کی آپ نے 19 نمبر رجسٹر کی مد نمبر بھی لکھنی ہے۔
ہیروین اگر 50 پوری میں کئی بار کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہیروین چی پکڑا یا منشیات فروش پکڑا تو آپ نے اس سے ہیروین کی 50 پوریاں برآمد کر لیں، تو آپ نے اس 50 پوریوں میں سے آپ کو پتہ ہے نمائندہ نمونہ نکالتے وقت بہت دیر لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی جائے اور اسٹریٹجی کو ایوالو کر لیا جائے کہ تمام آپ مال مقدمہ کو 50 پوریاں اگر 100 پوریاں ہیں نکلی ہیں برآمد ہوئی ہیں تو ان کو آپ اکٹھا کر لیں اور ایک پیکٹ بنا لیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے وزن میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے آپ کو بہتر ہے کہ کیونکہ وزن میں فرق آ جائے گا اور تمام پوریوں کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ نمونہ لیں گے تو وہ بہت زیادہ تضادات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کو یہ چاہیے کہ ایک جگہ پر اکٹھا پیکٹ بنا لیں اور اس میں سے آپ نمائندہ نمونہ حاصل کر لیں۔ لیکن چند جو محققین ہیں اور اس بات کے ایکسپرٹ ہیں، منشیات کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹ ہیں، وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے، لیکن میری ورشن یہی ہے۔ تمام مال مقدمہ کو بھی آپ نے بغرض تجزیہ اس درخواست کے ساتھ ارسال کرنا ہے کہ بعد از تجزیہ اسے یعنی کہ نمونہ کو اور مال مقدمہ کو واپس تھانہ ارسال کیا جائے۔ ہیروین کی پوریوں کی برآمدگی کی صورت میں اس کو اکٹھا کر کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کل مقدار میں سے نمونہ لیں، جس شاپر میں سے منشیات لپٹی برآمد ہو اس کو بھی آپ نے بذریعہ فرد قبضے میں لینا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے صرف مال مقدمہ کو، کیونکہ پتہ چلے کہ آپ یہ مال جو برآمدگی ہوئی ہے کس چیز میں لپٹی ہوئی تھی، کہاں سے یہ برآمد ہوئی اور کس چیز میں لپٹی ہوئی، اس کو بھی آپ ساتھ میں قبضہ لیں گے اور بتائیں گے، فرد مقبوضگی میں بھی تذکرہ کریں گے، استغاثہ میں بھی آپ نے تذکرہ کرنا ہے۔ منشیات کی مقدار کو نمونہ لینے کے متعلق اکثر و بیشتر کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں اور ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اور جو کمپلیننٹ ہیں، مدعی صاحبان ہیں، سب انسپیکٹر صاحبان ہیں اور مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کسٹم، اس کے علاوہ ایکسائز اور کسٹم کے علاوہ ہماری کوسٹل گارڈز، دیگر ایجنسیز مختلف تھوڑی سی تذبذب کا شکار ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کتنا نمونہ لیا جائے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کل مقدار جو برآمد آپ نے کرنی ہے اس کو آپ نے 20 سے یعنی کہ 20 سے آپ نے تقسیم کرنا ہے اور 5% کے حساب سے آپ نے نمونہ ڈرا آؤٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے آگے پی ایف اے سے فردہ بھجوانا ہے۔ منشیات اگر پیکٹوں میں ہے تو آپ نے تعداد، ڈیٹیل اور ڈسکرپشن کا ذکر کر کے ہر پیکٹ سے ایک الگ نمونہ برائے فردر آنورڈ سبمیشن ٹو پی ایف ایس اے آپ نے لینا ہے۔ استغاثہ اور فرد میں جتنی تعداد میں پیکٹ برآمد ہوئے ہوں اور نمونے نکالے گئے ہیں اور سیل کیے گئے ہیں، یہ آپ نے استغاثہ میں واضح کرنا ہے، ہر چیز کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور علیحدہ علیحدہ آپ نے اس کو ڈائلیٹ اپون کرنا ہے، تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آپ نے درج کرنا ہے۔ کتنے پیکٹ آپ نے لیے، کتنے برآمد کیے، کتنے، اگر 40 پیکٹ تھے تو 40 نمونے ڈرا آؤٹ ہوں گے، ہر نمونے پر اور بقیہ مال مقدمہ پر آپ نے ایک سیریز آف مال مقدمہ اور نمونے تیار کرتے ہوئے دکھانا ہے اپنے آپ کو، اور جس نمونے سے ٹکڑا لیا جائے اسے سلور رنگ کی مارکر کے ساتھ آپ نے مارکنگ بھی کرنی ہے۔ اس مارکنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جگہ سے آپ نے یہاں سے نمونہ ڈرا آؤٹ کیا ہے اور یہاں سے کاٹ کر نمونہ نکالا گیا ہے، اور سلور رنگ کی مارکر سے یہ ثابت ہوگا، کل کلاں عدالت میں بھی یہ چیز پیش کی جا سکتی ہے، اور نمبر ترتیب سے آپ نے ٹیگ لگانے ہیں۔ یہ جو ہماری گائیڈنس سیکھ ہوئی ہے اور ملی ہے ہمیں، یہ چند پی ایل ڈی سے ملی ہے جو کہ 2015 پی سی آر ایل جے 45 پشاور، 2015 ایس سی ایم آر 279 ایس سی سپریم کورٹ کی، اور اس کے علاوہ 2015 پی سی آر ایل جے 1205 کی رولنگز ہیں جن میں ہمیں یہ گائیڈنس حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح مال مقدمہ کا نمبر اگر 1 ہوگا تو نمونہ کا نمبر 1 ہوگا، یعنی کہ 1A ہوگا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں گے، 2 اگر مال مقدمہ ہے تو نمونہ کا نمبر ہوگا 2A، اس طرح آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی ہے 2019 سے، CRP 1040۔ ناظرین، آج کی آپ کو ہماری ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی، جس میں پارسل کی تیاری کے حوالے سے آپ کو چند احتیاطی تدابیر سے بتایا گیا اور انویسٹیگیشن ٹپس کے متعلق بتایا گیا۔ ججمنٹ اور انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو مزید گائیڈ کرتے رہیں گے منشیات کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، دیگر مقدمات کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ امید ہے آج کو آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں کامنٹ ڈالیے گا۔ اس کے علاوہ جیسے آپ کو ہم پہلے عرض کرتے رہتے ہیں، اگر آپ منشیات کے حوالے سے ہماری کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑی شاؤ لاہور ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ آپ جوائن ہینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔